اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ نمبر 21 سورۃ العنکبوت آیت نمبر 52 کل کہہ دیجئے کافی ہے باللہ اللہ سبحانہ تعالی بینی میرے درمیان و بینکم اور تمہارے درمیان شہیدن گواہ یعلم وہ جانتا ہے ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے بالباطل باطل کے ساتھ وکفروا انہوں نے کفر کیا باللہ اللہ کا اولئک یہی لوگ ہم الخاسرون وہی نقصان اٹھانے والے ہیں کہ میں اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور یہ کتاب سچی ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا آپ کی صفت تھی، صفت یعنی کہ آپ اور قرآن پاک کا سب سے زیادہ حافظ ہونا اس بات کے یہ دلائل تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے نبی ہیں اور قرآن پاک بھی جو ہے سچی کتاب ہے۔ تو جو نہیں مانے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کتاب کو تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو کامیابی چاہیے تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے ایمان لانا ہوگا اور قرآن پاک پر جو ہے عمل کرنا ہوگا۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور جلدی مانگتے ہیں، بالعذاب تجھ سے عذاب، ولولا اور اگر نہ ہوتی، اجل ایک مسمن ایک میعاد مقرر، لجاءہم العذاب البتہ آ جاتا ان کے پاس عذاب، وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ اور البتہ ضرور آئے گا بغتتاً اچانک، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی مدت مہلت ختم ہو جاتی ہے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور تب آتا ہے جب انسان اپنے کاموں میں مصروف ہوتا ہے، اپنی زندگی میں مگن ہوتا ہے، تب اللہ کا عذاب جو ہے وہ اچانک سے آ جاتا ہے۔ اور یہ لوگ بار بار چیلنج کے انداز میں مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر تم رسول ہو اور ہم واقعی حق کو جھٹلا رہے ہیں تو ہم پر وہ عذاب کیوں نہیں آ جاتا جس کا ہمیں جو ہے وہ ڈرا رہے ہو۔ تو آپ فرمایا کہ یہاں پر جلدی مانگتے ہو عذاب کا، اگر ایک مدت مقرر نہ ہوتی یعنی کہ انسان کی زندگی تک جو ہے وہ مہلت ہے، اور عذاب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب دینا ہوتا ہے نا وہ اپنے وقت پر ہی آتا ہے۔ جب اللہ کی دی ہوئی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آ جاتا ہے، اور انسان کو عقل بھی نہیں ہوتی، شعور بھی نہیں ہوتا کہ کہاں سے وہ عذاب آ گیا، اور زندگی بھی انسان کی اسی طرح ہی ختم ہو جاتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلنا اور یہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ تو اپنی زندگی کو غنیمت جان کر ایک ایک لمحہ جو ہے وہ غفلت میں نہیں بلکہ اپنی اصلاح میں جو ہے وہ لگانا چاہیے۔ یستعجلونک بالعذاب وہ جلدی مانگتے ہیں تجھ سے عذاب، وَإِنَّ اور بے شک جہنم لمحیطۃ گھیرنے والی ہے بالکافرین کافروں کو۔ یوم جس دن یغشاہم العذاب جس دن لے آئے گا ان کو عذاب، من فوقہم ان کے اوپر سے، ومن تحت اور ان کے نیچے سے، ارجلہم پاؤں کے نیچے سے، ویقول اور وہ کہے گا ذوقوا چکھو ما کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ یعنی انسانوں کی سرکشی حقیقت کی بے خبری کی وجہ سے ہوتی ہے، یعنی کہ جب عذاب آئے گا نا تو عذاب قیامت میں کیوں آئے گا؟ کیونکہ انسان نے سرکش ہو کر باغی ہو کر اللہ کی حدوں کو توڑا ہوگا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی۔ تو یہ سرکشی آتی کیوں ہے؟ جب انسان حقیقت کی سے باخبر رہتا ہے۔ حقیقت کیا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں ہم نے اس کا حساب دینا ہے، یہ زندگی ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ مرنے کے بعد قیامت کے بعد جو ہے انسان کو جو ہے وہ ملے گی، تو انسان نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ جب انسان حقیقت سے بے خبر رہتا ہے تو پھر انسان سرکشی اللہ کی حدوں کو توڑتے ہوئے نافرمانیوں میں زندگی گزارتا ہے، تو جو بھی دنیا میں برا عمل کیا ہوگا وہی قیامت میں عذاب کی شکل جو ہے وہ اختیار کر لے گا۔ تو اللہم اجرنا من النار، تو وہ عذاب کیسا؟ جہنم کا، اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ تو اللہم اجرنا من النار،
یا عبادی الذین، اے میرے لوگو، آمنو وہ جو ایمان لائے، انا بے شک، ارضی وسیع ہے، میری زمین، واسعۃ وسیع ہے، وَإِيَّایَ اور میری تم صرف فَاعْبُدُونْ عبادت کرو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہاں پر، جس زمین پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر سکتے ہو، اس کو چھوڑ دو اور کہیں چلے جاؤ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہو۔ اب ان مسلمانوں کی طرف یہاں اشارہ ہے جنہوں نے مکہ چھوڑ کر حبشہ جو ہے وہ ہجرت کی تھی۔ تو دو وجوہات کی بنا پر انسان ہجرت کرنے سے ڈرتا ہے۔ ہجرت کے بعد انسان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہجرت کروں گا کہیں موت نہ آ جائے، اور دوسرا کیا ڈر ہوتا ہے کہ رزق کہاں سے ملے گا، جب میں سب کچھ یہاں سے چھوڑ جاؤں گا تو مجھے کیا ہے، رزق کہاں سے ملے گا۔ ہجرت کے بعد اصل چیز کیا ہوتی ہے، عمل کرنا ہوتا ہے۔ ہجرت ایک جگہ کو چھوڑنا ہے، ہجرت ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا۔ تو ہجرت ان معنوں میں بھی آتی ہے کہ انسان جو ہے اللہ کی نافرمانیوں کی جگہ کو یا اللہ کی نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ کر فرما برداری کے راستے پر لگ جائے، تو اس نے اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، زمین بہت وسیع ہے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے، اللہ کے لیے چھوڑ کر تو دیکھو، اللہ تعالیٰ وسعت پیدا کر دے گا ہر چیز میں، انسان کے عمل کرنے میں بھی وسعت دے دے گا، اور انسان کے لیے اگر زمین وہاں پہ ذکر نہیں ہو رہا وہ چھوڑے گا تو اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، جہاں پہ جاؤ گے رزق بھی دے گا، جان کی حفاظت بھی ہوگی۔ کلو نفس، ہر نفس، ذائقۃ الموت، چکھنے والا ہے موت کو، ثم پھر الینا، میری طرف، ترجعون، لوٹائے جاؤ گے تم سب۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جان کی فکر نہ کرو، یہ تو کبھی جانی ہی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے تو کوئی بھی دنیا میں نہیں آیا ہے، لہٰذا فکر کے لائق مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں جان کیسے بچائی جائے، بلکہ اصل فکر جو ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ ایمان کیسے بچایا جائے۔ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں پلٹ کر ہماری طرف ہی آنا ہے۔ اگر دنیا میں جان بچانے کے لیے ایمان کھو کر آئے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہوگا، اور ایمان بچانے کے لیے جان کھو جائے تو اس کا انجام کچھ دوسرا ہوگا۔ بس فکر یہی ہونی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہماری طرف جب پلٹو گے نا تو کیا لے کر پلٹو گے، جان پر کیا ہوا قربان کیا ہوا ایمان، یا ایمان پر قربان کی ہوئی جان؟ تو کیا فکر ہونا چاہیے، ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان بچ جائے اور ہمیں موت بھی ایمان پر جو ہے وہ آئے۔ والذین، اور وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لنبوئنہم، البتہ ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے، الجنت من الجنت، ان کو جنت میں سے، غرفاً بالا خانوں کے، تجری بہتی ہوں گی، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، نعمہ کتنا اچھا ہے، اجر العاملین، ان عمل کرنے والوں کا اجر۔ یعنی اگر ایمان اور نیکی کے راستے پر چل کر بالفرض تم دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم رہ گئے اور دنیاوی نقطہ نظر سے سراسر ناکام بھی مرے، تو یقین رکھو اس کی تلافی بہرحال ہوگی۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ایمان اور نیکی کے راستے پر چل کر بالفرض، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا کہ میں دنیا بھی دوں گا اور آخرت سے بھی جو ہے وہ نوازوں گا، اجر دنیا اور آخرت میں دونوں دوں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا فرض کرو اگر دنیا کی ساری نعمتوں سے محروم رہ گئے اور دنیاوی لوگ جو دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں ان کی نظر میں تم ناکام مرے ہو، یعنی کہ تمہیں دنیا کا کچھ نہیں ملا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے اس کی تلافی بہرحال ہوگی، نری تلافی نہیں ہوگی بلکہ بہترین اجر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کیا عطا ہوگا؟ ہمیشہ کے لیے جنت ملے گی۔ بالا خانے کون سے ہوتے ہیں؟ جو اوپر والے پورشن ہوتے ہیں، وہ نیچے سے جو اوپر بیٹھا انسان کو نیچے سے نہریں بہتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو باغات نظر آتے ہیں، تو وہ زیادہ جو ہے وہ انسان کو اچھا لگتا ہے آنکھوں کو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں
کہ میں ان کو بہترین اجر سے جو ہے وہ نوازوں گا۔ تو اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اللہ زینہ وہ لوگ صبروا جو صبر کرتے ہیں، وعلی ربہم اپنے رب کا، اپنے رب پر یعنی کہ وہ صبر کرتے ہیں، علی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اب اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یعنی جو ہر طرح کی مشکلات، مصائب، نقصانات اور اذیتوں کے مقابلے میں ایمان قائم رکھتے ہیں، جنہوں نے ایمان لانے کے خطرات کو اپنی جان پر جھیلا ہے، منہ نہیں موڑا ایمان سے، کفار اور فساق کو انہوں نے اپنے فاسق یعنی کہ فاسق جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اپنے سامنے پھلتے پھولتے دیکھا، یعنی کہ اللہ کے نافرمانوں کو انہوں نے بہت عیش و عشرت میں دیکھا ہے، ان کی دولت اور حشمت پر ایک نگاہ غلط انداز میں بھی نہیں ڈالی ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے ایمان جو ہے وہ سنبھالے رکھا ہے، انہوں نے اللہ کے نافرمانوں کی دولت کی طرف نظر بھی جو ہے اٹھا کر نہیں دیکھا، یعنی جنہوں نے بھروسے یعنی کہ جنہوں نے اللہ کے بھروسے اپنی جائیدادوں، اپنے کاروبار، قبیلے پر نہیں رکھی، بس انہوں نے بھروسہ اللہ پر کیا، انہوں نے جائیدادوں پر، کاروبار، قبیلے پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ رب پر بھروسہ کیا، ایمان کی خاطر ہر خطرہ سہنے، ہر طاقت سے ٹکرا جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور وقت جب پڑا گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، جنہوں نے اپنے رب پر اعتماد کیا، ایمان اور نیکی پر قائم رہنے کا اجر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں کبھی ضائع نہیں ہوگا، اور یقین رکھا جائے کہ وہ اپنے مومن اور صالح بندوں کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے عمل کا بہترین جو ہے وہ بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن، اور کتنے ہی دابۃ جانوروں میں سے، لا تحملو نہیں اٹھائے ہوئے، رزقہا اپنا رزق، اللہ سبحانہ تعالیٰ، یرزقہا رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ اس کو اور تم کو، وَهُوَ ایاکم وہ دیتا ہے تم کو رزق، وَهُوَ اور وہ، السمیع العلیم سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی ہجرت کرنے میں تمہیں فکر جان کی خاطر، فکر روزگار سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہ جان کی فکر ہو نہ روزگار کی۔ آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شمار چرند پرند دیکھتے ہو، آبی حیوانات بھی دیکھتے ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ رزق کی ذمہ داری میری ہے، تم کوشش کرو، جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا ہوا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ لہٰذا تم یہ سوچ سوچ کر ہمت نہ ہارو کہ اگر ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل گئے تو کھائیں گے کہاں سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں سے اپنی بے شمار مخلوق کو رزق دے رہا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بھی دے گا۔ تو کیا ہے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ کر حلال کی طرف آؤ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کرو، اگر مشکل بھی ہے نا تو یہ نہیں ڈرنا کہ کھائیں گے کہاں سے، دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہوں، تو کبھی یہ نہ فرمایا کھاؤں گی کہاں سے، رزق دینے والا وہ ہے، فرما برداری کرو تو صحیح، حلال کی طرف آؤ تو صحیح، وہ دینے والا ہے، وہ ضرور نوازے گا۔ اگر پرند چرند بھی تو روز کھا کر ہی سوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تمہیں بھی دے گا، وہ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، وہ سن بھی رہا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے، سب کچھ۔ وَلَئِن اور اگر، سألتہم من البتہ اگر پوچھو تم ان سے، من خلق السماوات والارض کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، وسخر الشمس تو وہ مسخر کیا سورج کو، والقمر اور چاند کو، لیقولن اللہ اور البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، فَأَنَّا تو کہاں سے، یؤفکون وہ پھرے جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر دین کی ابتدا کرنی ہے نا تو خلق سے کرنی ہے، مشرکین سے جب بھی بات کرنی ہوگی تو کائنات میں بے شمار نشانیاں جنہیں غور فکر کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو پیدا کرنے والا ہے، تو چاند اور سورج اس نے مسخر کیے ہیں، تو پھر اللہ کے در سے کیوں پھرے جا رہے ہو؟ اللہ ہی کے در پہ تو رہنا ہے، اللہ ہی کو تو ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے۔ جو اللہ کے در کو چھوڑ کر اور کوئی در جائے گا وہ دھتکارے ہی جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں سے پھرے جاتے ہو، جب تمہیں معلوم ہے کہ سب کچھ بنانے والا اللہ ہے، تو اللہ ہی کے در پر رہو۔ اللہ یبسط الرزق
اور اللہ پھیلاتا ہے رزق لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے وَيَقْدِرُ لَهُ اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لیے ان اللہ بے شک اللہ بکلی ہر چیز کا شیئن ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے اور کسی کو کم دیتا ہے. اب رزق زیادہ کم میں اس کی حکمت ہے، وہ جانتا ہے کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے. اور البتہ دونوں میں آزمائش ہے، زیادہ والوں کی بھی آزمائش ہے اور کم والوں کی بھی آزمائش ہی ہے. ولا ان البتہ پوچھو سالتا ہم تو پوچھو من نزلہ من السماء کس نے نازل کیا آسمان سے پانی فاحیا پھر زندہ کیا بالارض زمین کو من بعد موتیا اس کی موت کے بعد لا یقولن اللہ البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قل کہہ دیجئے الحمدللہ کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے بل اکثرہم بلکہ اکثر ان میں سے لا یعقلون عقل نہیں رکھتے ہیں. اب الحمدللہ کا معنی اب یہ ہے کہ ایک معنی یہ ہے کہ جب سارے کام اللہ کے ہیں تو پھر حمد کا مستحق بھی صرف وہی ہے، دوسروں کو حمد کا کوئی حق نہیں پہنچتا. دوسرے معنی یہ ہے کہ خدا کا شکر ہے اس بات کا اعتراف تم بھی کرتے ہو. یعنی کہ اگر مشرکین سے پوچھا جائے کہ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے پھر زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد، یعنی کہ جب بالکل بنجر سے زمین ہوتی ہے پانی پڑتا ہے تو پھر وہ اس میں گھاس پودے وغیرہ نکل آتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانتے ہو بلکہ اکثر ان میں سے عقل جو ہے وہ نہیں رکھتے ہیں. وما هذه الحیات الدنیا نہیں یہ دنیا کی زندگی الا مگر لہو و لعب دل کا بہلاؤ اور کھیل ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ بے شک آخرت کا گھر لَهِيَ الْحَيَوَانُ وہی ہے زندگی لو کاش کانو ہوتے یعلمون وہ علم رکھتے. یعنی اگر یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے تو دنیا کی موجودہ زندگی صرف ایک مہلت امتحان ہے. دنیا کی زندگی کیا ہے؟ صرف ایک مہلت ہے امتحان کی. اور انسان کے لیے اصل زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے باقی رہنے والی ہے وہ آخرت کی زندگی. تو وہ یہاں امتحان کی مدت کو اس لہو لعب میں ضائع کرنے کی بجائے اس کا ایک ایک لمحہ ان کاموں میں استعمال کرتے جو اس ابدی زندگی میں بہتر نتائج پیدا کرنے والے ہوں. عقل پر پردہ کس نے ڈالا ہے؟ ہم کیوں اس دنیا کے بہلاؤ اور کھیل میں پڑ گئے ہیں؟ کس نے پردہ ڈالا عقل پر؟ دنیا کی محبت ہے. دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب کھیل کے طور پر لیتے ہیں، ہم کھیل کسی میں بھی انٹرسٹ رکھتے ہوں، جو کرکٹ ہو فٹ بال ہو ہم دیکھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھ لیتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے ہم اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وقت گیا بات گئی ہم بھول بھال جاتے ہیں. تو حاصل کیا ہوا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان چیزوں میں وقت لگاؤ جس کے نتائج تمہیں ہمیشہ زندگی میں ملنے والے ہیں. سب کچھ یہیں رہ جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کر چلے جانا ہے خالی ہاتھ سوائے اپنے اعمال کے. اور بعد کی جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے، ہمیشہ کی ہے، بہت عارضی زندگی ہے ہماری. قیامت والے دن جب پوچھا جائے گا کتنے زندگی میں گزارے تو کوئی کہے گا صبح کا کچھ پہر، کوئی کہے گا شام کا کچھ پہر. زندگی میں زندگی ایسے گزارنی چاہیے جیسے ایک مسافر گزارتا ہے. مسافر کے بعد بہت کم سامان ہوتا ہے، وہ وہی رہتا ہے، وہ سامان کے پیچھے وقت نہیں ضائع کرتا کہ مجھے یہ لینا ہے مجھے وہ لینا ہے. اب اس میں یہ نہیں سوچنا کہ انسان بالکل نہ سب کچھ چھوڑ کے اپنی زندگی جو ہے ایک کونے پہ لگ کے گزارے. نہیں، دنیا میں اللہ نے دیا ہے، کھاؤ بھی اچھا پہنو بھی اچھا. اللہ نے جو چیزیں دی ہیں وہ آپ پر نظر آئیں، لیکن ان میں پڑھ کر جب ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں نا، ان کھیل تماشوں میں لگ کر رب کے فرامین کو بھول جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھول جاتے ہیں، تو تب ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں اور تب اس کے نتائج ہمیشہ کی زندگی میں صحیح نہیں نکلنے والے. جو یہ حقیقت جان لینا کہ دنیا کی زندگی کے بارے میں تو وہ آخرت کی تیاری کرنے میں لگ جاتا ہے. مال ہوتا
مال ہونا گارنٹی نہیں ہے کہ جنت ملے گی، لیکن اعمال بنیاد بنیں گے جنت ملنے کی۔ اپنے اعمال سے بھی انسان جنت میں نہیں جا سکے گا جب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوگا۔ تو اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ ہم پر اپنا فضل بھی رکھے، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہر وقت اللہ ہم پر اپنا فضل ہی رکھے۔ وَإِذَا، اور جب رکیبو وہ سوار ہوتے ہیں، فی الفلک کی کشتی میں، دعوا اللہ وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین خالص کر دے، خالص ہو کر پکارتے ہیں، لہ الدین ان کے لیے دین کو خالص کر دیتے ہیں دین کو، فلما جب نجاہم وہ نجات دیتا ہے، الی البر ان کو خشکی کی طرف، اذا ہم یشرکون اچانک پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں دین کو خالص کر کے پوری لگن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، تمام مصنوعی خیالات ختم ہو جاتے ہیں، تمام شریک اللہ کے غائب ہو جاتے ہیں، کنارے پر جیسے ہی لگتے ہیں پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ مشکلات میں پورے دل سے لگن سے اللہ کو پکارتے ہیں، جیسے ہی اللہ نے مشکل ٹالی، خوشحالی دی، فوراً سے بھول جاتے ہیں اور لوگوں کے شکریہ کرنے لگ جاتے ہیں، لوگوں کے شریک ٹھہرا کر سمجھتے ہیں آپ ہی کی وجہ سے ہوا جو ہوا۔ تو سب سے بڑا شکر گزار جس کا ہونا چاہیے نا، جس کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے، سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے، اس کے بعد جو سبب بنے نا ان کا بھی شکریہ ادا کریں، لیکن سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکفروا اچانک، لیکفروا وہ ناشکری کرتے ہیں، بما اس پر اس چیز کی، آتیناہم جو دی ہم نے اس کو، ولیتمتعوا تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں، فسوف ان قریب یعلمون وہ جان لیں گے۔ اولم یروا کیا بھلا انہوں نے دیکھا، انہوں نے نہیں دیکھا، انا بے شک جعلنا بنایا ہم نے حرمن حرم کو، آمنا ویتخطف الناس امن والا لوگوں کے لیے، ویتخطف الناس اچک لیے جاتے تھے لوگ، حولہم ان کے آس پاس سے، افبالباطل کیا بھلا ساتھ باطل کے، یؤمنون تو ایمان لائیں گے، وبنعمت اللہ یکفرون اللہ کی نعمت کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی حرم میں پہنچتے ہی نا بڑے سے بڑے ظالم سرکش لوگ بھی جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرم کو جو ہے اللہ نے امن کی جگہ بنایا ہے، باہر کے لوگوں میں جو ہے، ومن ازلم اور کون بڑا ظالم ہے، مما نفترا اس سے جو گھڑتے ہیں، اللہ اللہ پر کذباً جھوٹ، اور کذبا یا جھٹلائے، حق کو بالحق کی حق کو، لما جاءہ جب کہ وہ آ جائے پاس، الیسا کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مثوی للکافرین ٹھکانہ کافروں کے لیے، الذین اور وہ لوگ، جاہدوا جو جہاد کریں، فینا لنہدینہم البتہ ہم ضرور رہنمائی کریں گے ان کی، سبلنا اپنے راستوں کی، وان اللہ بے شک اللہ، لمع المحسنین اللہ تعالیٰ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے۔ محسن کون ہوتا ہے؟ حق سے زیادہ دینے والا، جس کو حق نہ ملے پر وہ حق دینے کی کوشش کرے، اپنا حق چھوڑ دے لیکن دوسروں کا حق جو ہے وہ دے۔ دین میں کوئی دشواری اور مشکلات میں صبر کریں، برداشت کریں تو وہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں۔ جو لوگ دین میں آئی ہوئی کوئی دشواری مشکلات پہ صبر کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں۔ جہادو جنہوں نے جہاد کیا، کوششیں کی، جہاد کیا ہے؟ کسی بھی رکاوٹ کو دور کرنا جو اللہ کی راہ میں آئے، عمل کرنے میں جو رکاوٹ آئے وہ ہٹائیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم انہیں راستہ دکھاتے جائیں گے۔ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ عمل میں خوبصورتی پیدا ہوگی کب؟ جب عبادت ہم اس طرح کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا ہم اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، حقدار کو اس کا حق دیں بلکہ اس کے حق سے زیادہ دیں، معاملے کو اچھی طرح سنبھالنے والا، نبھانے والا، عبادت معاملات کو اچھی طرح نبھانے والا خوبصورتی سے، تو ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی دیتا ہے، اپنے دین کے راستے جو وہ دکھاتا ہے۔ تو راستہ بیٹھنے والوں کو نہیں ملتا کہ لوگ کہیں
کہ ہم بیٹھے رہیں، نہ کچھ ہم سیکھیں، نہ کچھ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہمیں سب کچھ مل جائے، تو یہ نہیں ہوتا۔ کوشش سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دین میں کوشش کرنے سے، جان لڑانے سے انسان جو ہے وہ اللہ کی راہ کو اور اللہ کو پا سکتا ہے۔ جہاد، جد و جہد، کوشش ہے۔ مال کی، اولاد کی محبت دور کرنا، ہر اس چیز کی محبت جو عمل کی راہ میں ہٹانا جہاد ہے۔ جو عمل کی راہ میں ہے نا، ہر اس چیز کو ہٹا دو، یعنی کہ فرائض اپنے پورے نبھا دو، جو مرد اور عورت پہ فرائض، اپنے فرائض نبھا دو، لیکن جب اللہ کی بات آئے، جب اللہ کا وقت آئے، تو پھر کوئی چیز بیچ میں نہ آئے، وہ ساری رکاوٹیں ہیں۔ پھر اگر آپ نے اپنے فرض نبھا دیے ہیں، فرائض نبھا دیا جو آپ پر تھے، اور اب اللہ کا وقت شروع ہو گیا، تب بھی کوئی آپ کے کام میں رکاوٹ کے طور پر آئے، تو وہ چیز ہے کہ انسان میں ابھی کمی ہے۔ جب وہ ہٹائے نا، وہ کہ نہیں اب اللہ کا وقت شروع، اب نہیں میں کسی کو وقت دے سکتی، بصیرت حاصل ہو جاتی ہے انسان کو، اللہ کی راہ براہ راست رہنمائی کرنے لگتی ہے۔ اللہ کی راہ پر جب انسان چلتا ہے نا، تو براہ راست اللہ اس کو اللہ کی راہ کی طرف راستے دکھاتا چلا جاتا ہے۔ ایمان اور آزمائش لازم اور ملزوم ہے۔ جو ایمان کے دعوے کرے گا، جو جتنا جس میں ایمان ہوگا، وہ اتنا ہی آزمایا جائے گا۔ اللہ کی راہ میں استقامت قائم کرنی ہوگی، جمے رہنا ہوگا دین پر۔ اللہ کو پانے کے کئی راستے ہیں، کیونکہ نیکی کرنے کے کئی راستے ہیں۔ جتنی نیک نیتی اور خیر طلبی انسان میں ہوتی ہے، اتنی ہی اللہ کی مدد، توفیق اور ہدایت بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی مدد حاصل ہو، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیاروں کو ہدایت دے کہ اللہ نے ہمیں یہ سنوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو میرا کلام سنتے ہیں، تو اللہ ہم آپ کا کلام سن رہے ہیں، ہمیں توفیق دے کہ جو ہم لفظ پڑھیں سنیں ہمارے دل میں اتریں، اور اللہ ہمارے عمل کو، معاملات کو، ہمارے اخلاق کو بدل دے۔ تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جو غلطی کو تاہی اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔